دولت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تمہارے پاس چیزیں بہت زیادہ ہوں، بلکہ دولت اصل یہ ہے کہ تمہاری خواہشات کم ہو جائیں۔ اپنی خواہشات کو کم کرنے کی ٹریننگ کیجئے، خواہشات کو لگام دیجئے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کی کوشش کیجئے۔ جا کر دیکھیے ان کو جن کی دولت دھری کی دھری رہ گئی اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ دولت کو ہر چیز کا سولوشن سمجھنے والوں، ایک دفعہ ماضی پر نظر دوڑاؤ اور دیکھو کیا واقعی دولت ہر چیز کا سولوشن ہے؟ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پریکٹس کرو، اس چیز کی پریکٹس کرو۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، جو کچھ ہو سکے اس چیز کی پریکٹس لازمی کرو کہ میری وانٹس کم ہو جائیں، میری خواہشات کم ہو جائیں۔ تم دنیا کے خوش نصیب ترین اور مطمئن ترین آدمی بن جاؤ گے۔ لبنان کا ایک بہت بڑا آدمی تھا، بڑا امیر تھا، بڑی دولت تھی اس کے پاس۔ اس نے بیروت کے ساحل کے اوپر ایک جگہ دیکھی، کہا میری قبر یہاں بنے گی، مہنگی ترین جگہ ہوگی دنیا کی وہ۔ اس نے قبر کھود لی وہاں پہ اور کہا میں یہاں مروں گا، جب مروں گا تو مجھے یہاں دفنا دینا۔ پھر وہ ایک پلیس بن جائے گا، لوگ دیکھنے آیا کریں گے، اتنے کروڑوں لگانا، اتنے اربوں لگانا۔ یہ اس نے اپنی طرف سے فیصلہ کیا، اور پھر وہ ذاتی جہاز میں سمندر کے اوپر سے اڑ رہا تھا کہ جہاز پھٹ گیا اور جہاز سمندر میں گرا۔ پورے جہاز کا ملبہ مل گیا، اس کی لاش نہیں ملی۔ لاکھوں ڈالر لگا دیے گئے، لاش نہیں ملی۔ وہ جو چاہ رہا تھا وہ نہیں ہوا۔ یو کے کا ایک بندہ تھا، بڑا رئیس تھا، اتنا رئیس تھا کہ حکومت اسے لون لیا کرتی تھی۔ اس کا جو سیم و زر کا کمرہ تھا جس میں اس نے پیسہ، سونا، چاندی، دیگر چیزیں رکھی ہوئی تھی، وہ اس سیم و زر کے کمرے میں ایک دن اندر چلا گیا۔ اندر جا کے دروازہ اس سے بند ہو گیا۔ وہ دروازہ اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ باہر سے کھلتا تھا، اندر سے کھل نہیں سکتا تھا۔ اس نے بڑا شور مچایا، لیکن ساؤنڈ پروف کمرے سے آواز کیسے باہر نکلتی؟ اندر پھنس گیا۔ اکثر اس کی عادت تھی کہ وہ بغیر بتائے سیر سپاٹے پہ نکل جایا کرتا تھا، تو گھر والوں نے سمجھا کہ نکل گیا ہوگا، اور وہ اندر پھنسا ہوا تھا، مر رہا تھا، سسک رہا تھا۔ سونے کی اینٹیں سامنے پڑی تھیں، کھا نہیں سکتا تھا، بڑے سے بڑی دولت سامنے پڑی تھی، وہ پانی کا گلاس جو جا کے فری آپ لے لیتے ہیں اس کو نہیں مل رہا تھا۔ اس نے مرتے ہوئے خون سے لکھا کہ میں دنیا کا امیر ترین آدمی بھوک اور پیاس سے مر رہا ہوں۔ دولت کس چیز کا سولوشن ہے مجھے بتاؤ؟ میرے آقا نے فرمایا ایک بندہ اپنی منزل پہ جانے کے لیے نکلا، منزل دور تھی، رستے میں ایک درخت آیا، وہ درخت کے نیچے پڑاؤ کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھتا ہے، اپنی پوٹلی کھولتا ہے، کچھ اس میں سے کھانا کھاتا ہے، کچھ پانی پیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، اگر وہ بندہ یہ سمجھ لے کہ یہ درخت ہی اس کی منزل ہے اور اب میں منزل پہ پہنچ گیا، کیا وہ عقل مند ہوگا؟ نہیں، یہ تو ایک پڑاؤ ہے، بیچ میں ایک ٹرانزٹ ہے۔ اب تم نے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، اٹھو اور اپنی منزل کی طرف چلو۔ تو اے نادان انسان، یہ دنیا میں تیرا پڑاؤ اسی درخت کی طرح ہے، یہ ختم ہو جائے گا اور تجھے اٹھ کر یہاں سے جانا پڑے گا۔ نادان ہے وہ جو اس پڑاؤ کو ہر طرح سے حتمی سمجھ لیتا ہے۔